بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب ہم سے بات، اور آپ ہمیں جوائن کریں گے قمر زمان کائرہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ پر اور پاکستان مسلم لیگ نون پر، آپ سے مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی، کہ آپس میں نورہ کشتی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ سخت الزامات لگا رہے ہیں، سخت زبان استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم جینوئنلی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ کیا یہ نورہ کشتی ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ہمارے ماضی میں بڑی تلخیاں رہی ہیں اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ سیاست کے برداشت کا کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے، حالانکہ اختلاف رکھنے کا، الزام لگانے کا یہ سارا کچھ وتیرہ دنیا بھر میں موجود ہے۔ اتحادی ہوتے ہیں اور الزام بھی لگا لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کیا مسلم لیگ پہ الزام نہیں لگاتی؟ بڑے سنجیدہ الزام لگا دیتی ہے، اور وہ اتحادی بھی ہے۔ ہماری قیادت، ہم نے الیکشن لڑا گلگت بلتستان کا، مسلم لیگ نے لڑا، اس وقت بھی ہماری آپس میں تلخ باتیں ضرور ہوئیں۔ جب صرف ان باتوں میں نہیں ہوتی، لیجسلیشن میں جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو بلاول صاحب نے بغیر کسی سے مشورہ کیے جب ان کو ڈرافٹ ملا تو ڈرافٹ جا کے مولانا سے شیئر کیا، جس پہ بڑی ناراضگی ہوئی۔ پھر انہوں نے وہ ڈرافٹ جا کے شیئر کیا مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی سے، اس پہ بڑی ناراضگی ہوئی۔ سو ہم نے ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ اچھا، الگ جماعتیں ہیں، الگ منشور ہے۔ حالات کے تحت ہم فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے نا، یہ تو ایک تاثر تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ نورہ کشتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب عمران خان بنتے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں، جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے خلاف۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اتنی زیادہ ہے سندھ میں کہ سارا پیسہ سندھ کا دبئی چلا جاتا ہے۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو فاشسٹ تھے۔ شرجیل میمن صاحب فارم 47 کا تانا دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ تو یہ تلخیاں تو آپ دونوں اطراف کے درمیان بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اس الیکشن کے دوران۔ یہ واقعی میں نے اس کیا نا کہ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے لوگوں کا کہ جب تلخ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کو سنتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کی جائیں تو لوگ سنتے ہیں، بہت اچھی باتیں آپ دھیمے سے اور بڑے مہذب انداز میں لوگوں سے کرتے ہیں تو بڑے کم لوگ سننے والے ہوتے ہیں۔ الیکشن میں گرما گرمی کا ماحول ہوتا ہے اور یہ ایک مروجہ رواج ہے، ختم ہونا چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس میں وہ تلخیاں نہیں ہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی جتنا ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن لوگ سنتے اس کو ہیں، اور اس میں باتیں کرتے کرتے میں نے کوئی کمزور بات کہی، اس کے جواب میں آپ کی طرف سے تلخ بات آ گئی، پھر میری طرف سے اس کا جواب الجواب آ گیا۔ جماعتوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میں نے اپنی قیادت کے بارے میں ہونے والی گفتگو پہ اپنے مزاج سے تبصرہ کیا، دوسری طرف سے ہو سکتا ہے وہ کچھ اور زیادہ گل کھلا دے، تیسری طرف سے ہماری طرف سے کوئی اور ساتھی بولے گا۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ کسی باقاعدہ پلان، ایک افسر صاحب ایک منٹ، یہ جو گفتگویں ہیں یہ کسی پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ بیٹھ کے کوئی مشورہ کر کے بڑا پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے، بلکہ وہ افراد کے اپنے ذاتی رویے ہوتے ہیں۔ وہ مسلم لیگ کا کوئی بندہ رائے دے رہا ہے یا پیپلز پارٹی کا رائے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کی سمجھ، آپ کی پالیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا آپ کی حکومت نے، لیکن ساتھ ہی ان کا جو اصل مطالبہ ہے جس سے سارا جھگڑا چل رہا ہے مہاجرین کی سیٹوں کا، اس پہ بلاول بھٹو صاحب کا موقف کچھ اور ہے، اور اطلاعات جو آئی ہیں میڈیا میں اس کے مطابق انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر راٹھوڑ صاحب کی کوئی تھوڑی بہت کھنچائی بھی کی ہے اس بات پہ، جو انہوں نے ایکشن لیا، کالعدم قرار دیا، اور اب آپ ووٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت کو میجورٹی مل جائے گی؟ ابصار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کمیٹی کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہماری جماعت کی طرف سے، راجہ پرویز اشرف صاحب اور میں اس کا حصہ رہے، اور ہم مسلم لیگ سے زیادہ آگے بڑھ کے کشمیر کا اور پاکستان کا جو مفاد تھا اس کو آگے رکھ کے چلے۔
ہم نے کسی موقع پہ اپنا جماعتی موقف یا جماعتی مفاد نہیں دیکھا، اور یہ جو تاثر ہے یہ انتہائی غلط اور نامناسب ہے۔ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد نے کیا کہا، بلاول صاحب نے کیا کہا، کیا انہوں نے سپورٹ کی؟ انہوں نے اپنی ہر تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار جو آپ نے اڈاپٹ کر رکھا ہے ریاست کے لوگوں کو تنگ کرنے کا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اگر انہوں نے انٹرنیٹ کی بحالی کا مطالبہ کیا، وہ شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے جہاں گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کے اقدامات کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہاں ان کو پہلے کہا، اور انہیں کہا کہ آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے، انہیں کہا کہ ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن پہلے وہ سرنڈر کریں، جو گناہگار ہیں ان کو سزا ملے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ اس میں کہاں آ گیا کہ ہم کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو اچھا، مہاجرین سیٹوں پہ پھر کیا موقف ہے آپ کا، جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہو، یا کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنا کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ تو بڑا واضح طور پہ پیپلز پارٹی کا موقف بلاول صاحب بیان کر چکے اپنی نہیں، تقریروں اگر میں۔ چلے میں دوسری طرف، اگر یہ سیٹیں ختم کر دی جائیں تو کیا پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹینڈ ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا؟ وہاں عوام کے منتخب نمائندے جو بیٹھے ہیں، وہ ابصار عالم سے اور قمر زمان سے زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، اور بڑی ڈیبیٹ ہوگی اس پہ، اسمبلی کے اندر بھی اور کمیشن میں بھی۔ اگر کوئی جس بھی فورم پہ یہ بحث ہوگی، وہ میرے اور آپ سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور ان ساری چیزوں کو تو پاکستان پیپلز ایکسپرٹ پارٹی کو عوام کی دیکھنے کے نمائندہ ہے، پاکستان بعد پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ پیپلز ختم پارٹی ہونی اپنی چاہیے رائے کہ نہیں؟ یہاں انڈیویجولی نہیں دے گی، پیپلز پارٹی اپنی رائے یہاں نہیں دے گی، پیپلز پارٹی اپنی رائے اس فورم پہ دے گی جس فورم پہ یہ ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی رائے کو تو ہوا ٹھیک ہے، میں اڑا دیا ٹھیک، جائے نیگیٹیوٹی کے ساتھ۔ فیر انف، بہت شکریہ۔ وقت تو ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ آج کا ایڈیٹوریل ہے انڈیا میں مظاہرے پھیل گئے، جن زی نے وہاں پہ مظاہرے شروع کیے ہیں، اور مظاہرے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایک امتحان ہوتا ہے جس میں تقریباً 20 لاکھ طلبہ شرکت کرتے ہیں ہر سال، اور وہ اس کے پیپر لیک ہو گئے، جس کے بعد پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ جو کاکروچ جنتا پارٹی ایک مذاق پہ بنی تھی، لیکن وہ اس وقت بہت بڑی سیاسی قوت انڈیا کی بن چکی ہے، اور پھر وہ مظاہرے پھیل گئے ہیں۔ اب وہ دلی کے علاوہ ممبئی، پٹنہ، بنگلور، گوا، تلنگانہ اور دوسری صدرن اسٹیٹس میں، ہماچل پردیش، بنگال، بہار، تمام اسٹیٹس میں یہ مظاہرے پھیل چکے ہیں۔ اور 3 مطالبات ہیں ان مظاہرین کے، جن زی کے۔ ایک یہ کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہوں، دوسرا یہ کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ واپس لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ پیپر لیک سکینڈل سے منسلک خودکشی کرنے والے طلبہ کے خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ان طلبہ کے لیے جو ساری عمر محنت کرتے ہیں ایک امتحان کو پاس کرنے کے لیے، لیکن پیپر لیک ہو جاتے ہیں۔ کرپشن بہت زیادہ ہے انڈیا کے نظام میں اور نظام تعلیم میں، جس کی وجہ سے وہ طالب علم دل برداشتہ ہو کے انہوں نے خودکشی کی، اور یہ اس لیے اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک تعلیم کے لیے ایشو بنا ہے، اور اس نے نہ صرف یہ کہ انڈیا کے کرپٹ نظام تعلیم کو ایکسپوز کیا ہے، بلکہ جو وہاں کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنا ایک لارجر دین لائف امیج بنایا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے، وہ جن زی نے ایک دم سے گرا دیا ہے، دھڑام سے اس کو گرا دیا ہے۔ اور وہ سوشل میڈیا کی طاقت جو مودی اپنے مخالفین کے خلاف یوز کرتا تھا، اب وہ سوشل میڈیا اور اس کو چلانے والے نوجوان وہ مودی کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، اور آنے والے انتخابات پہ اس کا اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ کاکروچ جنتا پارٹی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی کاکروچ پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور بالی ووڈ کے بہت سارے سٹارز جیسے کہ سلمان خان اور نصیر الدین شاہ، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے انڈیا میں۔ دیکھتے ہیں، کل ہفتے کا وقت لیا، ہفتے تک کا حکومتیں مودی کی حکومت نے، کہ وہ اس دوران فیصلہ کریں گے کہ کتنے مطالبات طلبہ کے مانے جا سکتے ہیں اور کتنے نہیں۔